वजीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत का वक्त गुजर गया। पंजाब में निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। अब मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। कमेटी भी नाकाम रही तो इलेक्शन कमीशन तकर्री करेगा। गवर्नर ने स्पीकर को मुरासला भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ ने असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवाब बख्त को बतौर अरकान नामजद कर दिया। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन? तहरीक इंसाफ की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नासिर खोसा और नसीर खान तजवीज़। नून लीग मोहसिन रजा नकवी या अहद चीमा की तकर्री की ख्वाहिशमंद। पीटीआई ने हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगियां लतीफ़ा करार दे दी। हमने संजीदा नाम तजवीज़ किए, नून लीग ने मजाक किया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। नाम जो आए हैं हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संजीदा नाम है। वो तो ज़ाहिर है एक मजाक ही है। हमने जो नाम दिए थे वो संजीदा नाम है। जो डुअल नेशनलिटी वाला बंदा जो है वो भी बन सकता है और जो सर्विस में है वो भी बन सकता है, लेकिन अहमद नवाज सुखेरा साहब ने फैसला किया है कि वो जल्द रिटायरमेंट जो है वो इससे पहले ले लेंगे। नून लीग की जानिब से निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नामजद मोहसिन रजा नकवी सहाफत का बड़ा नाम। अमेरिका से आला तालीम याफ्ता, CNN से वाबस्ता रहे। अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान जानदार रिपोर्टिंग से आलमी सतह पर नाम कमाया। 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। आज 6 न्यूज़ चैनल और एक अखबार चला रहे हैं। मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल। दूसरे नामजद अहद चीमा ग्रेड 20 के अफसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई की धमकी। असेंबली में वापसी के लिए शराइत आते ही हुकूमत का बड़ा इक़दाम। स्पीकर ने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के परवेज खटक, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, जरताज गुल और नूरुल हक कादरी भी शामिल। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। फहरिस्त जारी। हाथ पांव फूलने के बाद हमारे अरकान को डिनोटिफाई किया गया। फैसले किस मकसद के लिए हो रहे हैं सब जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहीं एतमाद का ना कह दिया जाए, और अगर एतमाद हम ना ले सके और रन ऑफ ना हो जाए, और अगर रन ऑफ हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इनके हाथ पांव फूल गए और फिर इन्होंने ये आज 35 मेंबरान कौमी असेंबली को डीनोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से नोटिफाई कर दिया। शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। मुशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने लाहे अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। इस्तीफों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। खाली होने वाली कौमी असेंबली की 33 सीटों पर इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी हुकूमत को जो गिराने का अमल है वो भी चंद ही हफ्तों में हम मुकम्मल कर सकेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 दिनों से एक दिन भी आगे नहीं होने चाहिए। 90 दिन तो मैक्सिमम टाइम है। हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि आप रमज़ान शुरू होने से पहले पंजाब और KP में ये इलेक्शंस करवाएं, और इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अगर जल्द डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो रमज़ान से पहले मुकम्मल होना चाहिए। कौमी असेंबली में वापसी मशरूत। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा मांग लिया। इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात नहीं होती तो हुकूमत को घर भेजना होगा। PDM सरकार जल्द खत्म हो जाए तो आम इंतखाबात एक दिन भी मौखर नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन 90 रोज इंतजार के बजाय माह रमजान से पहले इनेकाद कराए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कौमी असेंबली में वापसी का मामला। तहरीक इंसाफ की आला सतह मुशावरत।
لاہور میں عمران خان کے زیر صدارت سینئر رہنماؤں کا اجلاس، مختلف آپشنز پر غور، وزیر اعظم کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کے وقت اور اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی پر بھی مشاورت۔ کراچی سمیت سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے نتائج کا بھی جائزہ۔ پی ڈی ایم استعفوں کی منظوری کے بعد خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی 35 نشستوں پر الیکشن نہیں لڑے گی۔ صوبائی اسمبلیاں توڑنے والے قومی اسمبلی میں واپسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ملک میں سوچی سمجھی سازش کے تحت عدم استحکام پیدا کیا گیا، حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں، انتخابات کے لیے بھی تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا اجلاس سے خطاب۔ اسمبلی میں نے سائن کیے، یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور 9ویں دن کے اندر الیکشن میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ 2/3 اکثریت سے جیت کے واپس اکیلے خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں حکومت بنائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایڈوائس نہیں بھجوائیں گے تو یہ ان کی بھول تھی۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر کو ارسال۔ گورنر نے محمود خان کی بھجوائی سمری پر دستخط نہ کیے تو 48 گھنٹے بعد اسمبلی از خود ٹوٹ جائے گی۔ نہیں کوئی مرج والی بات نہیں ہے، ابھی تو ہم مشاورت جاری ہے۔ یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی مونس کو، پھر مجھے بھی کہا کہ آپ صدر بن جائیں پارٹی کے، لیکن ابھی ہم اس کے اوپر کوئی حتمی نہ رائے قائم ہوئی ہے نہ فیصلہ ہوا ہے۔ ان کو پہلے ہی تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ جی کہ ان کو پارٹی سے ہم نوٹس دے رہے ہیں۔ ابھی سبھی نے کل کہا ہے، جتنے ہمارے 10 کے 10 الیکٹڈ لوگ ہیں اور دوسرے بھی ہماری پارٹی کے عہدیدار، کہ بھائی ہمیں پہلے اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، مشاورت کر کے اس کے بعد ہم بتائیں گے۔ فی الحال تحریک انصاف میں ضم نہیں ہو رہے، کپتان کی دعوت کے بعد مشاورت جاری، حلقے کے عوام سے بھی بات چیت ہوگی۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا، احسان نہیں بھول سکتا۔ شریف برادران لاہور کے مامے تو بنتے ہیں مگر کام نہیں کیا، پرویز الہی کا تقریب سے خطاب۔ کراچی کا نیا میئر کون؟ جوڑ توڑ دلچسپ مرحلے میں داخل، سیٹ کے لیے کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام، عہدے کے حصول کے لیے 2 بڑی پارٹیوں کا اتحاد ضروری، 367 ارکان رائے شماری میں حصہ لیں گے، جیت کے لیے 184 کی حمایت درکار، وزیر اعلیٰ سندھ کا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد پر غور کا عندیہ۔ اس وقت ہماری سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، حق ہمارا ہے میئر بننے کا، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو دوسری بڑی جماعت ہے جماعت اسلامی، اس کے ساتھ مل کے کام کریں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ میں بھی رابطے میں ہوں، ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی رابطے میں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک غلط حرکت کی ہے، ایک غیر جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے، لیکن میں سندھ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور مرکزی چیف الیکشن کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے آروز اور ڈی آروز نتائج کو تبدیل کریں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے مل کر کارروائی ڈالی، جانتے تھے حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں درست نہیں، کراچی کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ جماعت اسلامی کے ووٹ پیپلز پارٹی سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ناک کے نیچے آروز نے نتائج تبدیل کیے، جان بوجھ کر الیکشن کے لیے ابہام پیدا کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے غیر جمہوری رویہ اپنایا، ضرورت پڑی تو پورے ملک کی شاہراہیں جام کر دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ تھٹا، سجاول، بدین، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو لیار، جام شورو، دادو، حیدرآباد اور کراچی کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز کے دوسرے مرحلہ میں کامیاب کروایا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں کا شکر گزار ہوں، ان کی دن رات کی محنت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ تاریخ میں پہلی بار انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کا شہر کا میئر جیالہ ہوگا اور کراچی کا اکثریت جو جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔
کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے نفرت کی سیاست مسترد کر دی. بلدیاتی الیکشن میں کارکردگی کو ووٹ ملا. منتخب جیالے عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں. بلاول بھٹو کا پیغام. سینٹ اجلاس میں سیلاب فنڈز کے معاملے پر وزیر مملکت شہادت آوان اور سینیٹر شہزاد وسیم میں نوک جھونک. شہزاد وسیم نے سوال کیا فنڈ کتنا تھا اور کہاں لگا. مصر میں کانفرنس کے لیے لشکر لے کر گئے, تفصیلات جمع کرانا تھی. عالمی کانفرنس سے ملنے والے پیسے کہاں لگے, کیا خود ہی ہڑپ کر گئے. پہلے سوال بھجوائیں پھر تفصیلات دیں گے. شہادت آوان نے سوال غیر متعلقہ قرار دے دیا. بلوچستان کا امن خراب کرنے کے حوالے سے بیرونی دشمنوں کے مذموم عزائم سے آگاہ ہے. صوبے میں فوج کی تعیناتی اور آپریشنز پر توجہ مرکوز. سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں گے. آرمی چیف کا عزم. جنرل عاصم منیر کا خزدار اور بسیمہ کا دورہ. سپہ سالار کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. روس سے 30% رعایت پر خام تیل اور دیگر مصنوعات کی خریداری کا طریقہ کار طے کرنے کا فیصلہ. سالانہ $2 ارب کا زر مبادلہ بچے گا. ماسکو سے اعلیٰ سطح وفد پاکستان پہنچ گیا. 3 روزہ اجلاس آج شروع ہوگا. پیٹرولیم ڈویژن اور وزارت خارجہ سمیت مختلف وزارتوں کے حکام شریک ہوں گے. بات چیت اختلافات دور کرنے کا بہترین راستہ. ایران کے ساتھ بات چیت کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مملکت نے ہمیشہ ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا. روایتی تنازعات سے ہٹ کر مشترکہ خوشحالی کا سوچنا چاہیے. سعودی وزیر خارجہ کا عالمی اقتصادی فورم میں خطاب.